جی ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکرانہ نعمت کی اس افطار ٹرانسمیشن میں. میں ہوں آپ کی اینکر سندس جمیل, میرے ساتھ وسیع شاہ موجود ہیں اور یہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے ٹرانسمیشن براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور میں نے کچن سیگمنٹ میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہا تھا کہ بھئی افطار کے ٹائمنگز رہتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں, کیو کارڈ بھی چلے گا کہ آج مختلف شہروں میں کیا افطار کے اوقات ہیں. فقہ حنفیہ کے مطابق اسلام آباد میں آج افطار 7:20 پہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق 7:30 بجے ہے. کراچی میں جی 7:24 پہ فقہ حنفیہ کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے مطابق 7:33 پہ. لاہور میں 7:10 پہ فقہ حنفیہ کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے مطابق 7:20 پہ اور پشاور پہ 7:27 پہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق 7:37 پہ. کوئٹہ میں جی فقہ حنفیہ کے مطابق 7:36 پہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق 7:55 پہ آج افطار ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کو ہم دوبارہ سے بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے افطار کے حوالے سے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے وسیع نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کا واقعہ شیئر کیا, میں چاہوں گی صدیقی صاحب اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں کہ جب ہم سرکار کی سیرت طیبہ یا حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں عاجزی اور انکساری کا ثبوت اور نمونہ ملتا ہے. تو تھوڑا سا حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک کامل اور مکمل شخصیت ہے اور مکمل انسان کو کبھی تکبر کی ضرورت نہیں پڑتی. حقیقت میں تو تکبر وہ کرتا ہے جو کسی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. آج کی نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ کہیں شخصیت میں کوئی خلا ہے, کوئی گھاؤ ہے, تو انسان اسے ایک مصنوعی طریقے سے پورا کرتا ہے جسے تکبر کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں, کردار میں, سیرت مبارکہ میں, ظاہر باطن میں کہیں کوئی خلا ہے ہی نہیں. آپ کو نہ تکبر پسند ہے, نہ کبھی آپ نے اس کی طرف رغبت کا اظہار کیا, بلکہ جہاں بھی انتخاب کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ابدیت کو پسند کیا. اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے ان مبارک لمحوں میں استفسار فرمایا کہ اے محمد میں آج آپ کو کس اعزاز سے مشرف کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ بنسبتی الیک بالعبودیت یا اللہ, کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی عبودیت کی نسبت سے سرفراز فرمائے. سبحان اللہ. اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ ہمیشہ پسند کیا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ امام ابو داؤد نے رقم کیا ہے, طبرانی نے بھی اسے لکھا ہے, میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے, وہاں ایک خاتون تھی جن کی شہرت یہ تھی کہ بڑی تلخ کلامی کرتی تھیں اور بڑی ترش زبان استعمال کرتی تھیں. وہ غالب نے کہا ہے نا کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. وہ جس سے بھی بات کرتی تھی تو کوئی فساد پیدا ہوتا تھا, کوئی شکایت ضرور ہوتی تھی. تو اس نے بھی شورا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, تو اس کے دل میں بھی تجسس ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں, ملوں, کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جو نبی اور رسول بن کر اس ماحول اور معاشرے میں تشریف لائے. تو وہ بھی آپ کی تلاش میں نکلی پوچھتی ہوئی. اتفاق سے جب آپ کی مجلس میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے اور دیگر اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عاجزی کا ہے. حضور نے کبھی متکبرانہ انداز میں کھانا تناول نہیں فرمایا, بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کبھی تکیے سے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کرتے تھے. جی رزق اللہ کا راز ہے اور جو عارفین ہیں وہ اسے اسی انداز میں اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا ایک راز پوشیدہ ہے. ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اے رسولو طیب چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. تو گویا کہ رزق طیب پہ عمل صالح کا بڑا انحصار ہے اور اہل اللہ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کرتے, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسنون طریقے ہیں ان میں کھانے کے پورے آداب کا, بالکل, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے کے مطابق عاجزانہ انداز میں فرش پہ بیٹھے تھے, سادہ سا دسترخوان تھا اور اس کا وہی جو آپ کی پسندیدہ بات تھی کہ وہ ون ڈش مینیو کو ہمیشہ آپ نے پسند فرمایا. تو وہ تو یہ کہ ایک انہوں نے تو بادشاہوں کے قصے سنے تھے یا سرداروں کو دیکھا تھا. عرصے سے عرب میں کوئی پیغمبر تو مبعوث نہیں ہوا, ان لوگوں کو تو یہ نہیں ادراک تھا
تو وہ آئی تو اسی تاثر میں تھی نا کہ ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی اور ایک اہتمام ہوگا، جاہو جلال کیسی شخصیت دنیا بھی ہوگی، جاہو جلال ہوگا، کیسا جاہو جلال ہوگا. تو یہ سادگی دیکھ کر تو وہ حیران ہوئی، اور وہ طبیعت کی جو شوخی تھی نا وہ عود کر رہی کہ جھجک دور ہو گئی نا کہ یہاں تو کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے. تو ایک بڑا سوکیانہ سا تبصرہ اس نے حضور کی انداز نشست پر کر دیا اور کہا کہ یہ تو اس طرح کھا رہے ہیں جس طرح غلام کھاتے ہیں. اب کیونکہ بادشاہ ہیں تو وہ تو گاؤں تکیے پہ بیٹھتے اور سونے چاندی کے ظروف ہوتے، اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اٹھ رہی ہوتی. تو یہ کیا اہتمام ہے، فرش پہ تو ایک غلام بیٹھ کے ملازم ہے نا، اسے دے دیا کہ بھی آپ کھائیں. تو اس نے بڑا تبصرہ کر دیا کہ یہ تو غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں. عبد کا لفظ استعمال کیا غلام کے معنی میں. اب قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر کوئی گرانی نہیں آئی، پیشانی پر کوئی شکن ابھری نہیں، اور حضور نے اسی کی بات کو دہرایا. لیکن جب افصح العرب نے اس بات کو دہرایا تو وہ بات جو کہ کتنی پست بات تھی، اس میں عرش سے بھی فضوں تر معنی پیدا ہو گئے. اور ایسا خوبصورت فکرہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس کی حلاوت سے ساری عمر بھی دستکش نہیں ہو سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایو عبدن عابد منی، کہ مجھ سے بڑھ کر عبدیت کا اور عاجزی کا سزاوار کون ہو سکتا ہے. مجھ سے بڑھ کر کسے زیبا ہے کہ وہ عاجزی کرے اور وہ عبدیت کا اظہار کرے. ایو عبدن عابد منی. حضور نے اسی کے فکرے کو دہرایا. لیکن یہ آپ تصور کیجئے کہ یہ فکرے کس کی زبان سے نکل رہے ہیں اور اس میں کتنی حلاوت اور کتنی لذت ہے. کتنے بڑے انسان نے یہ بات کی. اور پھر کیسے اسی فکرے کو باری تعالیٰ کی طرف جی. اور یہ ایک حضور کا انداز تربیت ہے کہ انہوں نے ایک پست چیز کو بھی حسن عطا کر دیا اور کہا کہ ایو عبدن عابد منی. تو ابھی اس کی کہنے لگی کہ مجھے شریک طعام نہیں کر رہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ. مزید جسارت کی کہ یہ جو لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ مجھے دے دے. پھر اس سے بھی آگے بڑھی اور کہا کہ یہ جو آپ کے لب مبارک سے مس ہو چکا ہے نا مجھے تو یہ چاہیے. اب وہ تو شرارت کر رہی ہے نا کہ کہیں تو ان کا جو ظرف ہے یہ چھلکے گا، کہیں تو یہ اشتعال میں آ جائیں گے. لیکن اس سے کیا پتا کہ اس نے کون سی نعمت کو طلب کر لیا ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے نا. کوئی گھر سے نکلتا ہے کہ میں انہیں قتل کر دوں گا اور منزل پہ پہنچتا ہے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے. تو اس نے تو شرارت میں وہ لقمہ مانگ لیا نا جو آپ کے ہونٹوں سے اور لعاب سے مس ہو چکا ہے. حضور نے مسکرا کے وہ لقمہ اسے دے دیا. تو وہ جیسے ہی اس نے کھایا تو اس کا کفر بھی زائل ہو گیا اور اس کا خلق بھی اکثر تبدیل ہو گیا. کایا پلٹ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا اثر کیا ہوا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کہاں تو اس سے زیادہ تلخ گو کوئی خاتون مدینے میں نہیں تھی اور کہاں اس سے زیادہ شیریں گفتار کوئی شخص مدینے میں نہیں. سبحان اللہ. سرکار کی حیات طیبہ سے کچھ اگر آپ کو یاد تو بہت کچھ آتا ہے جی. اور ایک سوال اس میں ساتھ میں یہ بھی کر لیجیے گا کہ یہ جو تاثر ہے کہ جتنی ہمبلنس ہوگی جتنی سادگی ہوگی اتنا روب جو ہے ہمارا کم ہوگا. اور روب تو ہوگا بھائی پراڈوز سے اور روب تو ہوگا 20-20 لاکھ کی گھڑی سے اور روب تو ہوگا جاہو جلال سے. کالر لے لیں پھر جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. پہلے سنا ہے جی. جی السلام علیکم ثنا امین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام ثنا امین اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے ثنا. سر مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کی اسلامی ہسٹری کے بارے میں اتنی زیادہ ایڈوائز بتاتے ہیں، میری نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اس کی وجہ سے. شکریہ ثنا. سبھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ سب ہم مشکور ہیں. جو مہمان بھی ہمارے یہاں آتے ہیں بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے اور سوال کو آپ کرنا چاہیں گی. عجز اور انکساری آج کا ٹاپک ہے. اس حوالے سے کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ سر میں نے عجز و انکساری کے بارے میں پوچھنا ہے سر سے. سر پوچھئے. سر اس کے بارے میں خود بتانا چاہتی ہوں کہ عاجز و انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہ خدا پاک اتنی بابرکت ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. اور سبھی مسلمان جب چاہے وہ امیر ہو یا غریب جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب نماز ادا کرتا ہے تو وہاں پر امیر یا غریب کوئی اونچ نیچ نہیں رہ جاتی. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور غرور و تکبر بھی نہیں ان کے درمیان رہ جاتا. ہمیں کسی کو بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم جتنی بھی بڑی لیول پہ پہنچ جائیں ہمیں
جو پہلے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم جس طرح پیش آتے تھے اسی طرح پیش آنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. بلکہ سیانے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اور اس کے ظرف کو اور اس کی شخصیت کو پہچاننا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے دوست جو ہیں کیا وہ وہی ہیں جو کامیابی سے پہلے اس کے دوست تھے یا ان میں تبدیلی آ چکی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سنا. تھینک یو سو مچ. اور یہ بھائی جو گفتگو چل رہی جو آپ نے بات کی نا کہ روب ختم ہو جاتا ہے, ایک بہت بڑے عالم آدمی کا کلام یا گفتگو آپ پن ڈراپ سائلنس میں کیوں سنتے ہیں؟ اس سے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے. نہیں, ایک بہت بڑے ٹیچر کی کلاس کے اندر لوگ جوک در جوک کیوں آتے ہیں؟ کتنا بھی وہ عاجز ہو, مسکین ہو, سادہ سے کپڑے پہنتا ہو, سائیکل میں بیٹھ کے آتا ہو, یہ دنیا کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. صحیح. ایک تو یہ بڑی تھیوری جو ہے نا, یہ بیسیکلی کلونیل پیریڈ کی اور بادشاہتوں کی تھیوری تھی کہ ایک جب تک آپ ایک روب اور دبدبہ نہیں رکھیں گے, یہی فکرہ بولا تھا حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر کے سامنے کہ لوگ اس روب میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, یہی جو جواب بڑا کمال. میں چاہتا کہ یہ جواب جو ہے یہ ذرا ہم ٹھیک ہے اگر ہم مختصر ہے تو ہمارے 30 سیکنڈ. فکرہ ہے, وہی فکرہ ہے جو روسوں نے بعد میں لیا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ماں نے اپنے بچوں کو آزاد جنا ہے, تم نے انہیں غلام بنانا کب سے سیکھی. وہ جو روسوں نے کہا نا, مین واز بورن فری بٹ ہی از آلویز ان چینج. فکرہ سیدنا عمر کا فکرہ ہے, اور یہ بنیادی طور پر اس فلسفے کی نفی تھی اس مصر کے اندر اور رومن امپائر کے اندر, پورے فلسفے کی نفی تھی. اور کس موقع پہ تھی اور کہا تھا کہ اگر تم نے صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اوریہ صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم صدیقی صاحب, جی رضا الدین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت ہی عمدہ اور سوز رکھنے والے نعت خان موجود ہیں. اور جب ہم واپس آئیں گے تو شکور صاحب سے ہم ایک چیز اور بھی سننا چاہیں گے, اور آپ کو یاد آئے گی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی. اور چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.